بلند نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے، چونکہ آمین دعا ہے اور فلسفہ دعا یہی ہے کہ آہستہ کی جائے۔ حضور پاک کی ولادت میں دو قول ہیں، 12 ربیع الاول بھی ہے لیکن صحیح 9 ربیع الاول ہے۔ بہنوئی کی فکر ہے، بہنوئی کا انتقال ہو گیا، بہنیں بھی بستر پر ہیں، اللہ شفا دے، ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے ضرور کریں۔ لاہور سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کویت میں ٹھہر گئے، احرام جس سامان میں تھا بیت اللہ آئے، پھر مسجد عائشہ گئے، دم پڑ گئی اور عمرہ بھی آپ کا خراب ہو گیا۔ اصل عمرہ تو وہی تھا جو کرنے آ رہے تھے آپ۔ امام کے پیچھے حنفی مسلک میں نہ فاتحہ پڑھیں نہ کچھ پڑھیں، خاموش رہیں۔ ایک بھائی بے روزگار ہے، دوسرا بھائی اس کو کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے جتنی مدد کر سکتا ہے کرتا رہے، لیکن جب تک اس کو مفت کا کھانا ملتا رہے گا وہ کام نہیں کرے گا۔ انڈیا سے جدی آئے، بغیر احرام کے مدینے گئے، پھر احرام باندھ کے، ٹھیک ہے کوئی آپ پر دم نہیں، آپ نے مدینہ پاک کے میقات سے احرام باندھا ہے۔ میں ہندوؤں کے اسکول میں نوکری کرتا ہوں، وہ مجھے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ 3 آدمی کسی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر پڑھا کریں، مجبوری ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، 5-7 سال ہو گئے ہیں، آپس میں رجوع نہیں ہوتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ بہرحال اب تو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا، حلالے کی ضرورت نہیں ہے، 1 طلاق پر حلالہ نہیں ہوتا، 3 ہوں تو پھر حلالہ کرنا پڑتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، اب پڑھ لو۔ باہر کبوتر چوک میں عورتیں گندم کے دانے چنتی رہتی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ خامن سے تو اولاد ہوتی نہیں، کبوتر سے شاید ہو جائے۔ جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ میں یہ ریاض سے آئی ہوں، مجھے صفائی بار بار ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، یہ بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری، کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر سے دوائی لے لیں۔ نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ گندا ہو تو مسجد میں آنا منع ہے۔ میرے 5 بچے ہیں، 4 ٹھیک ہیں، چھوٹی بیٹی کو تھیلیسیمیا ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائیں گے۔ میری بچی 18 سال کے، نام تحریم ہے، تحریم نام جو ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے، تحریم تو سورت کا نام بھی ہے، سورت التحریم اللہ کے قرآن میں ہے۔ بہرحال عورت کو داغ لگتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے، اگر 10 دن گزر گئے ہیں پھر داغ لگتا رہے، بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ طواف کے بعد ہلکے احرام اتارا، صفا مروا نہیں کیا، دم پڑ گیا۔ کراچی کے جامعہ اشرف المدارس کے نادے میں تعلیمات، حضرت مفتی ارشاد صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدرسے کو جاری و ساری رکھے۔ 7 سال ہو گئے ہماری اولاد نہیں ہے، وہ جو میں نے دعا بتائی ہے وہ بھی پڑھتے رہو اور علاج بھی کراؤ کہ نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے۔ میری بیوی کو حمل تو ٹھہرتا ہے لیکن 3 مہینے کے بعد بچہ آگے نہیں بڑھتا ہے، تو 160 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ پتہ نہیں، ہم بحرین سے آئے ہیں، جدے میں بہت سارے اصحاب ہیں آپ سے، اللہ ان کو سب کو خوش رکھے جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ گلی کی بلی کو روز کھانا کھلانا کیسے؟ بالکل کھلائیں، وہ بھی جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کوئی پیسہ ضائع کرنا نہیں ہے۔ آفس میں لوگوں کے لیے بسکٹ لے جاتا ہوں، اگر رشوت کے طور پہ لے جاتے ہو تو نہ لے جاؤ، محبت میں لے جاتے ہو تو جائز ہے۔ میں اپنے والد کو مدینے سے عمرہ کرانے کے لیے آیا، خود ہی نہیں کیا تو آپ پر دم پڑ گئی، آپ بھی کریں۔ بیوی کو SMS کے ذریعے طلاق دے دیجیے، بالکل ہو جاتی ہے طلاق، ٹیلی فون پہ کریں، میسج کریں، ٹیکسٹ کریں، کچھ کریں، وہ طلاق ہے، اللہ معاف کرے، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر عورت کو طلاق سے محفوظ رکھے۔ میرا شوہر بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، بالکل ٹھیک کرنے دیں اس کو، آپ چپ کر کے سو جائے گا، وہ باتیں کرتا ہے، کب تک دیواروں سے باتیں کرے گا؟ اللہ کی بندی کیا انسان ہے، بعض ہوتے ہیں باتوں نہیں، ہر قسم، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو بات نہیں کرتے، ان کو الٹا آدمی کہتے ہیں کوئی بات تو کرو یار۔ تو یہ اس قسم کی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، آپ بس لا حول پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں اور سو جایا کریں۔ میرے اوپر اولاد کے حقوق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اولاد کی دینی تربیت کریں، ان کے عقیدے کی اصلاح کریں، ان کو نماز روزے اور دین کی پابندی کرائیں، پھر ان کو تعلیم دلائیں اور ان کو رزق حلال تک پہنچنے کے ذرائع مہیا کریں۔ یہ والدین پر اولاد کی، اور اولاد کے حق یہ، اولاد پر حق یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں، خدمت کریں۔ کہتا جی کہ میرا نام 12، آپ کا کوئی نام بھی ہے،
میں نے ایک کام شروع کیا تھا جس سے 15 لاکھ روپے میں نے غبن کیا تھا، اور اسی 15 لاکھ سے میں نے حج کیا تھا، سبحان اللہ، یعنی خالص حلال سے۔ جب تمہیں پتہ ہی تھا کہ حرام ہے تو حرام سے بھی حج کیا جاتا ہے۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کی غضب کو دعوت دینے والی بات۔ آپ توبہ کریں اور وہ 15 لاکھ روپے غریبوں کو تقسیم کر دیں، مدرسے میں کسی دینی مدرسے میں جا کے دے دیں تاکہ تیرا گناہ دھل جائے۔ میں میرا دوست ہے، اس کا نام عباد الرحمان ہے، اس کو میں کوتک سنگھ کہتا ہوں، یعنی کافروں کے نام سے پکارتے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرو۔ کہتے جی کہ میری عمر 33 سال ہے، گھر والوں نے میری شادی 13 سال کی لڑکی سے کر دی، اب وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رہے تو ہوگا نا، پھر ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب اتنا بڑا فرق ہوگا عمر میں تو جب تک اس کے حقوق تم ادا کر سکتے تھے وہ راضی رہی، اب آہستہ آہستہ تم ختم ہوتے جا رہے، وہ جوان ہوتی جا رہی ہے، بہر کوئی حل نہیں، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ باقی عورتیں تو کہتی ہیں، سیدھی بات ہے، وہ تو کہیں گی کہ دیکھو تم کیسی ہو اور تمہارا خاوند دیکھو کیسا جنگلی وحشی آدمی ہے، یہ لوگ تو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اس کو فقہا کے نزدیک کہتے ہیں صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کا کیا معنی ہے؟ یعنی 7.25 تولے سونے کی قیمت، ضروری نہیں کہ سونا ہو اتنے پیسے ہو، یا 52 تولے چاندی کی قیمت۔ اچھا، اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو پھر دار و مدار چاندی پہ ہو کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اگر اس کے پاس ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، جو چیز بھی ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض۔ اور پھر یہ نہیں کہ مثلا 7.25 تولے سونا ہے تو اس کے بعد جو ہوگا، نہیں، وہ سب کی زکوٰۃ دینی ہے، یعنی اگر اس کے پاس 30 تولے ہے تو 30 تولے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے کہ 2.5%، یعنی 100 میں 2.5 ریال، یوں سمجھیں۔ اب اگر سونا ہے یا چاندی ہے یا اور ان کی قیمت لگا کے پھر وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ۔ اب اسی طرح گھر والوں کے لیے سونا چاندی کے زیورات ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے وہ زیورات استعمال میں ہوں یا ویسے رکھے ہوئے ہیں کہ ضرورت کے تابع ہم بیچ دیں گے، زکوٰۃ دینی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے لیے اس نے بنائے ہیں، کبھی شادی پہ پہن لی، یہ ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے پہنے، کبھی شادی پہ پہن لی ہے، کسی تقریب میں پہن لی، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر اس نے اس لیے رکھے ہیں کہ جب سونے کا ریٹ زیادہ ہوگا تو میں بیچ دوں گی، پھر اس پر زکوٰۃ۔ ایک طواف کا ثواب یہ ہے کہ ایک غلام خرید کے آزاد کرو، اتنا ایک طواف میں۔ اب ایک غلام کتنے کا خریدو گے؟ لاکھوں میں بھی نہیں ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ غلام بھی ولد اسماعیل سے ہو، اور ولد اسماعیل سے تو غلام ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے معنی یہ ہے کہ اس کی ثواب کا کوئی حد کنار ہی نہیں ہے۔